نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم سامعین کرام اور معزز علماء کرام، سننے والی ماؤں اور بہنوں، میں کافی سفر کا تھکا ہوا ہوں اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے میرا گفتگو کرنا بڑی ہی سعادت والی بات ہے اور بڑی آزمائش والی بات بھی ہے کہ ایک ہی ٹاپک کے اوپر ایسی گفتگو کرنا جس کے بارے میں پہلے سوچ نہ ہو، اور میرا مطالعہ بھی اس مضمون پر نہیں ہے. مجھ سے پہلے علماء کرام مختلف جگہوں پر کانفرنسوں میں خطاب کر چکے ہیں، اور میں تو علماء ہوتے ہیں، علماء کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک کے ذرات سے زیادہ کمتر ہوں. کوشش کروں گا اپنے اساتذہ سے سنی ہوئی چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. فضائل میں زیادہ جانا نہیں چاہتا. فضائل میں آپ نے کافی قیمتی میرے بیان پہلے بھی کئی سنے ہوں گے اور غالباً نیٹ وغیرہ پر بھی موجود ہیں. مختصر یہ کہ قربانی بڑا عظیم عمل ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت دنیا کی سب سے بہترین عمومی طور پر جو چیز ہے وہ پیسہ ہے، مال ہے. میرے اللہ کا فرمان ہے اس مال کو میرے نام پہ قربان کر دو. اس مال کو نبی فرماتے ہیں کہ میں 2 فتنے تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک فتنہ مال کا ہے، دوسرا عورتوں کا فتنہ ہے. ان سے بچنا، ان سے محفوظ رہنا. مسلم شریف کی روایت تھی غالباً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي بِالْمَال، اور میری امت کا بڑا فتنہ مال ہے. جہاں اللہ کے نبی نے اکیلے فتنے کا ذکر فرمایا تو وہاں فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. اگر وعید کا ذکر ہو تو وعید اور بڑھ جاتی ہے. یہاں پر وحدت ہے وَفِتْنَةُ أُمَّتِي بِالْمَال. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ میری امت کا بڑا فتنہ مال ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے تو مال کا تذکرہ کرنا ہی اس کی بڑائی کے لیے دلیل ہے. النساء حبائل الشیطان، میرے نبی فرماتے ہیں عورتیں شیطان کا جال ہیں، بڑا فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ نے مانگی ہے، لی نہیں ہے. دیکھنا چاہتے تھے اسماعیل کو قربان باپ کرتا ہے یا نہیں کرتا. آزمائش تو باپ کی تھی جسے کہا جاتا ہے اپنے بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کر دو.
اوہو فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل، اے ابا جی کر دو، ماں تو عمر جو تمہیں حکم کیا گیا، ستجدنی، ان قریب تو مجھے صابرین میں سے پائے گا، محسنین میں سے پائے گا. اللہ کے مقابلے میں جب مال آئے مال کو ٹھوکر لگا دو، اللہ کی مان لو. نوکری آئے ٹھوکر لگا دو، اللہ کی مان لو. خواہش آئے خواہش کو ٹھوکر لگا دو، اللہ کی مان لو. بس پھر مطمئن ہوگا، دل مطمئن ہوگا. میں نے خود ایک دو کام بڑے بڑے ایسے کیے ہیں جس میں مجھے کہا کہ بھائی نوکری، او بھائی نوکری مولوی صاحب کے کرینے لوگ کرینے آپ ہی نوکری دی، ٹھوکر لگا دی. اللہ کے مقابلے میں جو آئے اسے زیر کر دو، جو آئے اسے زیر کرو. جب اللہ کے مقابلے میں آپ اپنی خواہش کو ذبح کرتے ہیں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو قبول فرماتے ہیں. جب آپ اللہ کی مان لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا نوکریوں کو. جتنا رزق آپ کا جس ادارے میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کا کوئی نہیں مٹا سکتا، ختم ہو ہی نہیں سکتا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کر اور قربانی کیا کر. تو قربانی سے مراد یہ ہے کہ بھئی اپنے حکموں کو، اپنی خواہشات کو میرے سامنے پست کر دو، میرے سامنے سر جھکا لو. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اس کی مانو، اللہ کی ماننے کے لیے دوڑو. تو میرے محترم بھائیوں، معزز سامعین، لائیو میری ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ویڈیو بھی بن رہی ہے، دیکھنے والے بہت سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ نہیں ہے. حج کے بعد جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی والے دن، قربانی سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب قربانی ہے. اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ میزان عدل میں تولا جائے گا. اس کی اون تولی جائے گی. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اون والے جانور کے بھی بالوں کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا اس کی اون کو بھی تولا جائے گا. اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے بڑی عجیب بات کی، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی سے قربانی کیا کرو، تنگ ہو کر نہ کیا کرو. جس اللہ سے اتنا لیتے ہو اس کے نام پر دینے میں شرم نہ کرو، اس کے دینے میں دل کو کمزور نہ کرو، گھٹن نہ پیدا ہو. دیا اس نے ہے اس کے نام پہ قربان. جس طرح اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا. مشکات شریف میں صفحہ نمبر 28 پر یہ مبارک روایت لکھی ہوئی ہے. اسی طرح زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
ایک مرتبہ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ ملحقت یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا یہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے پوچھا ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ عرض کیا گیا اون والے جانور بھیڑ دمبے وغیرہ کے ذبح کرنے پر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے قربانی کے وقت فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جاؤ اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرو۔ جب اس کو ذبح کیا جائے گا اس کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے، جو پہلا قطرہ گرے گا اس کی وجہ سے تیرے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کو اللہ عطا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ فضیلت ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قربانی کے دن جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا اے جبریل آسمان والے ہماری قربانیوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو آپ کو انہوں نے جواب دیا اے نبی آسمان والے تمہاری قربانیوں پر فخر کرتے ہیں، آسمان والے فخر کرتے ہیں۔ بھائی صاحب فخر کرتے ہیں یہ حاجی صاحب کی قربانی ہے، یہ میری بہن آسیہ کی قربانی ہے، یہ فوزیہ کی قربانی ہے، یہ آمنہ باجی نے بھیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جو بندہ مومن دل کو کشادہ کر کے ثواب کی نیت سے بڑی قربانی کرتا ہے اس کی قربانی قیامت کے دن ڈھال بن جائے گی۔ ابن ماجہ نے یہ بڑی پیاری حدیث لکھی ہے، یعنی قربانی کرنے والے کے پاس ڈھال ہوگی، اللہ کی دی ہوئی ڈھال کا مقابلہ کون کرے گا؟ وہ بھائی تو نے ایک قربانی کر لی تجھے ڈھال مل جائے گی، تو ڈھال لے کے جب جنت میں جائے گا میدان محشر میں تیرے پاس ڈھال ہوگی تجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے، میدان محشر کی گرمی سے بچنے کے لیے اللہ نے تجھے ڈھال دے دی، اب بھی قربانی نہیں کرتا، قرضے اٹھا کے کرو، پیسے نہیں ہیں قرضہ اٹھاؤ، اللہ کے لیے اٹھاؤ نا، بیچ دو اپنے آپ کو، بیچ دو اپنی گاڑی بیچو، بائک بیچو، سائیکل بیچو اگر صاحب نصاب ہو۔ میں کہتا ہوں اس زمانے کے کسی بندے کے پاس 40,000 روپے ہوں نا اس کو چاہیے قربانی کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو صحابہ سے روایت ہے مفتی صاحب، دو صحابہ سے، ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے اور دوسری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابہ سے روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کے پاس پیسے ہوں قربانی کر سکتا ہو وسعت کے باوجود اگر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس کا عیدگاہ کے قریب آنا ظلم ہے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ظلم ہے نا، اس کا قریب آنا
دیکھو پیسہ ہوتے ہوئے جو نہیں کر رہا قربانی تو وہ ظلم کر رہا ہے. وہ دیا اس نے ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں کرتے قربانی. ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر قربانی واجب ہے. جس کے ملک میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال اس کی حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہو، یا اس کے زیورات ہوں یا مال تجارت یا ضرورت سے زیادہ گھریلو سامان وغیرہ ہو تو اس کو شامل کرے. ہمارے ایک استاد صاحب تھے عبداللہ ابو داود شریف کے، مفتی عبدالرؤف شاہ صاحب. وہ فرماتے تھے 2 جوتیوں کے علاوہ تیسری جوتی بھی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ قربانی کے نصاب میں اس کو شامل کرے گا. استاد جی کا نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب میں سے بہت سارے حضرات مفتی سید عبدالرؤف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ومد ظلہم العالیہ حفظ اللہ کو آپ جانتے ہیں. عظیم لوگ تھے، عظیم انسان تھے. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. اچھا، حاجات اصلیہ. اب جوتیاں حاجات اصلیہ میں شامل ہیں، لیکن اگر زیادہ ہیں تو ان کو بھی شامل کرو نصاب میں، کیونکہ زیادہ ہیں نا. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اللہ معاف کرے 5-6 جوتیاں تو میری ہیں. وہ میرے پاس کوارٹر میں ایک دفعہ ایک ساتھی آیا تو اس نے کہا مفتی صاحب تسی تے دکان کھولی ہے. ہاں بھئی یہ پشاوری چپل اور یہ چارسدہ چپل اور ساتھ یہ بوٹ ہیں دوڑ لگانے والے، اور یہ جو ہے یہ ڈریس جو عام بوٹ ہوتے ہیں یہ وہ ہیں، یہ جوگر ہیں. اللہ پاک معاف کرے. یہ ساری باتیں ادھر ہی کی ہیں بھائی. یہ بڑی بڑی عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں، پڑے بھی ہیں میرے پاس، شاید ہر قسم کا کپڑا ہوگا. لیکن بات یہ ہے ان چیزوں میں سکون نہیں ہے. ہمارے یہاں روٹین اس طرح ہے، ماحول اس طرح ہے کہ ہمیں اللہ نے مجھے پینٹوں شرٹوں سے بچایا ہوا ہے، کوشش کرتا ہوں نہیں پہنتا. ماحول وہاں پر اسی طرح ہے ہمارے ہاں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پورے ادارے کو بدلنے کے لیے مجھے ذریعہ ہدایت فرما دے. بڑا کمزور ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو نصاب صدقہ فطر واجب ہونے کا ہے. پس جو مسلمان قربانی کے دنوں میں اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، یا زکوٰۃ تو فرض نہیں لیکن صدقہ فطر والے نصاب کا مالک ہو، یعنی اس کی ملکیت میں ضروری سامان ہو جس کی مجموعی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، ایسے شخص کو قربانی کا حکم ہے. اور قربانی کے حکم کے لیے ان 5 چیزوں کی مالیت کا اعتبار کیا جاتا ہے: سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، تجارت کا سامان ہو اور ضرورت سے زیادہ سامان ہو. اچھا جی، جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ گائے، بیل، بھینس، بھینسا کی عمر کم از کم 2 سال اور اونٹ، اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال اور باقی جانوروں کی عمریں 1 سال ہونا ضروری ہیں. ہاں اگر بھیڑ اور دمبا 1 سال سے کم ہو، 6 مہینے سے اوپر ہو، موٹا تازہ ہو، جسم
جاندار ہو، طاقتور ہو، فرق محسوس نہ ہوتا ہو کہ یہ سال کا ہے یا سال سے کم کا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بکرا، بکری، چھوٹے جو جانور ہیں، چھوٹے جانور میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ جن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے یہ ہے کہ جن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی، ایسا جانور جس کو پیدائشی طور پر ایسی بیماری لگی ہوئی ہے، ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ وہ بیماری اس جانور کو ظاہری طور پر عیبدار دکھا رہی ہے، عیب ظاہر ہو رہا ہے، یعنی وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ایسا دبلا مریل جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہو، ایسی بیماری جو اس سے ظاہر ہو رہی ہو کہ واقعی یہ بیمار ہے، اندھا جانور ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ایسا جانور جس کی تہائی یا تہائی سے زیادہ بینائی زائل ہو چکی ہو، ایسا جانور جس کا پورا کان کٹا ہو، ایسا جانور جس کی پوری دم کٹی ہوئی ہو، جس جانور کی تہائی سے زیادہ چکتی کٹی ہوئی ہو، ایسا جانور جس کا ایک کان نہ ہو، ایسا جانور جس کے پیدائشی ہی کان نہ ہو، ایسا جانور جس کے دانت ہی نہ ہوں، اور ایسا مادہ جانور جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں، ایسا مادہ جانور جس کے تھن خشک ہو چکے ہوں، وہ جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، وہ جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں موجود ہوں، یعنی ہجڑا جانور، غلاظت خور جانور جو چارے اور دانے کے بجائے غلاظت پر گزارا کرتا ہے، اسی طرح ایسا جانور جس کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی ہو، ایسا جانور جو دیوانہ ہو، چارہ نہ چر سکتا ہو، ایسا جانور جس کے سینگوں سے، جس کے سینگ جو ہے جڑ سے کٹے ہوئے ہوں، خارش زدہ جانور جو خارش کرتا ہے، بلکہ اس کو تو دوسرے جانوروں کے ساتھ بھی نہیں رہنے دیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، اس لیے کہ وہ جس جانور کے ساتھ لگتا ہے وہ اس کو بیماری لگا دیتا ہے۔ چوری کا جانور، اس کی تو قربانی کے لیے خریدنا اور قربانی کرنا دونوں کام ناجائز ہیں۔ اسی طرح ایسے جانور جن کی قربانی درست ہے، یہ وہ جانور ہیں کہ بھینگا جانور قربانی کے قابل ہے۔ بھینگا جانور اگر جو ہے وہ دیکھتا ہے لیکن بھینگا ہے، ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ وہ جانور نمبر 2 جس کی تہائی سے کم نظر جاتی رہی ہو۔ نمبر 3 ایسا جانور جس کے زیادہ دانت موجود ہوں اور گھاس کھا سکتا ہو۔ اسی طرح ایسا جانور جس مادہ کے تھن سے دودھ نہ اترتا ہو موٹاپے کی وجہ سے، نشانی کی وجہ سے، جس کو داغا ہو مالک نے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا جانور جو
گھاپ کے قابل نہ ہو، ایسا جانور جس کے خصیتین اور عضو تناسل کاٹ دیے گئے ہوں، خصی جانور جس کے کپورے نکال دیے گئے ہوں، وہ جانور جس کے قدرتی کان چھوٹے ہوں، اور ایسا جانور تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی دم والا اور تہائی حصے سے کم کٹے ہوئے کان والا جانور، یہ ایسے جانور ہیں کہ جن کی قربانی کرنا درست ہے اور جس کو آپ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہاں، غریب آدمی اگر کوئی جانور خریدتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا اس میں کوئی عیب ہوتا ہے، اب وہ اس کو اب نہیں کاٹتا تو بھی مسئلہ ہوتا ہے، ذبح نہیں کرتا تو بھی اس کا مسئلہ ہے، وہ کیا کرے گا، بیچتا ہے تو بکتا نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ اور خرید سکے، تو ایسا بندہ قربانی کر لے، اللہ قبول کرے گا۔ ایسے جانور کی جس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اگر وہ کوئی بندہ غربت کی وجہ سے ایسے جانور کو قربان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائیں گے، دل نہ گرائے، کیونکہ اس کے پاس اور لینے کے تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ ہے شرکت کا۔ شرکت کا مسئلہ یہ ہے کہ سب کی نیت قربانی کرنے کی ہو، سب کی نیت خالصتاً قربانی کرنے کی ہو، اور سب کا عقیدہ ایک ہو۔ سب کا عقیدہ ایک ہوگا تو قربانی صحیح ہوگی، اگر عقیدہ ایک نہ ہوگا، ایک نہیں ہوگا تو قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور قربانی میں شرکت کا صحیح طریقہ یہ ہے، قربانی کا جانور پہلے سے متعین کر لیا جائے، خواہ ایام قربانی میں خریدا جائے یا اس سے پہلے کا ہو، اس کو متعین کیا جائے کہ بھئی اس کو ہم ذبح کریں گے۔ بنیت قربانی خریدنے والا اگر صاحب نصاب نہیں تو اس پر اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ صورت میں اس بندے کو ادا کرنا ضروری ہوگا، اگر وہ جانور ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کو اور خرید کر قربانی کے وقت میں وہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح گائے بڑے جانور میں عقیقے کی نیت سے کئی آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ تمام شرکاء کی نیت قربانی یا عقیقے کی ہو، یعنی پہلے نیت میں یہ شامل ہو کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ بعض شرکاء قربانی کی نیت سے اور بعض عقیقے کی نیت سے بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ کہ بعض نے قربانی کے لیے اور بعض نے ولیمے کی نیت سے ایک ہی جانور میں حصہ خریدا ہو تو یہ بھی درست ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر قربانی میں 6 آدمیوں کی نیت درست تھی اور ایک آدمی کی نیت صرف گوشت کھانے کی تھی، گوشت خوری کی نیت تھی، تو اس صورت میں سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ 7 شریکوں میں کوئی بھی نابالغ نہ ہو، اگر کوئی نابالغ ہوا تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر قربانی کرنے والے کے ساتھ کوئی شریک نابالغ ہو یا 7ویں حصے کا شریک ایسا شخص ہو جو فقط گوشت کھانے کا خواہش مند ہو یا کسی دوسرے مذہب کا ہو تو پھر سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی صرف اپنی طرف سے جبکہ صاحب نصاب ہو کرنا واجب ہے، اور اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے، بلکہ نابالغ اولاد اگر مالدار بھی ہو
تب بھی اس کی طرف سے قربانی واجب نہیں، نہ اپنے مال میں سے اور نہ اس کے مال میں سے۔ اگر کسی نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو نفل ہوگی، لیکن اپنے ہی مال میں سے کرے، اس کے مال میں سے ہرگز نہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے گھر سے باہر ہے اور کسی دوسرے نے اس کے کہنے پر یا خط لکھنے پر قربانی کر دی تو قربانی درست ہے، اس کی بے خبری اور لا علمی میں درست نہیں۔ اسی طرح جس پر قربانی واجب ہے وہ بجائے زندہ یا مرحومین کے لیے قربانی کے اپنا فریضہ ادا کرے، وسعت کی صورت میں دیگر زندہ یا مرحومین کے لیے قربانی کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس کرنے پر ترک واجب کا گناہ لازم آئے گا۔ میرے اوپر قربانی واجب ہے اور میرے والد پر نہیں ہے، تو اگر میں اپنی کر رہا ہوں اور اپنے والد کی بھی کر رہا ہوں تو یہ جائز ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر میں نے والد کی اور اپنی چھوڑ دی تو واجب چھوڑنے کا گناہ میرے اوپر ہوگا۔ اسی طرح بڑے جانور گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ میں سے اس میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں۔ اگر 7 سے کم شریک ہوں گے تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک حصہ 2 آدمی مل کر کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدھا حصہ کسی کو آپ نہیں دے سکتے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ کہ قربانی کے جانور کے تھنوں میں اگر دودھ اتر ہے اور ابھی ذبح کا وقت نہیں آیا تو تھنوں پر ٹھنڈا پانی چھڑک دیں تاکہ دودھ اترنا بند ہو جائے، اور اگر ذبح کرنے سے قبل دودھ نکال لیا یا اون کاٹ لی تو دونوں کو صدقہ کریں۔ ہاں، اگر ذبح کے بعد نکالا یا اون کاٹی تو اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن اگر قربانی نذر و منت کی ہو تو دونوں صورتوں میں صدقہ کرنا پڑے گا، کیونکہ نذر منت کے احکام اور ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے وصیت کی کہ میری موت کے بعد میری جانب سے قربانی کر دینا، اب اگر اس کی وصیت پوری کی گئی تو قربانی کا تمام گوشت خیرات کر دینا واجب ہے۔ مالدار آدمیوں کا کھانا جائز نہیں۔ ہاں، اگر کسی نے وصیت نہیں کی اور کوئی آدمی اس کو ثواب پہنچانے کے لیے اپنے مال سے قربانی کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا گوشت کھا سکتا ہے، اور مالداروں کو دینا بھی درست ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، اگر قربانی کرے تو گھر کا ایک آدمی نامزد کیا جائے، یہ نہ کیا جائے کہ تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے، یعنی جس پر واجب ہے ایک بندہ کر سکتا ہے قربانی، سارے اکٹھے ہو کر ایک جانور خرید کر، یعنی 7 صاحب نصاب ہیں اور قربانی ایک خریدی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک چھوٹی قربانی، بڑی تو خرید سکتے ہیں نا، اس طرح نہ ہو کہ آپ گئے مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا۔ ہاں جی، اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا مر گیا تو اس صورت میں دوبارہ خرید کر قربانی کرنا واجب ہوگا، یعنی جس شخص پر قربانی واجب تھی اگر اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا پھر وہ جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا یا مر گیا تو واجب ہے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور اگر دوسری قربانی کرنے کے بعد پہلا جانور مل گیا تو بہتر ہے کہ اس کی بھی قربانی کر دے، اور اگر یہ شخص غریب ہے، اس کے ذمہ پہلے سے قربانی واجب نہ تھی، نفلی طور پر قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، تو اب اس جانور کی قربانی اس پر واجب ہو گئی، لیکن اگر اس کا یہ جانور مر جائے یا گم ہو جائے تو یہ واجب ثابت ہو گیا، اس کے ذمہ دوسری قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر گم ہو جانے کے بعد اس نے دوسرا جانور خرید لیا پھر پہلا بھی مل گیا تو اس پر واجب ہے کہ دونوں جانوروں کی قربانی کرے، کیونکہ غریب آدمی جو صاحب نصاب نہ ہو
جب کوئی جانور قربانی کی نیت سے خریدتا ہے تو نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے، جس کا پورا کرنا پھر واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور کسی امیر نے قربانی کی نیت سے خریدا، پھر وہ جانور عیبدار ہو گیا، تو وہ امیر اس جانور کے بدلے اور جانور خرید کر قربانی کرے۔ اور اگر فقیر اور غریب یعنی جس کے ذمہ قربانی فرض نہیں ہے وہ خریدے تو وہی عیبدار جانور قربانی کرے گا، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ ہاں، بے خبری میں کسی نے عیبدار جانور خریدا، بعد ازاں اس کے عیب دور ہو گیا، تو عیب دور ہونے کے بعد کسی بھی جانور کی قربانی مطلقاً جائز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک صاحب نصاب آدمی نے ایک بکرا خریدا قربانی کی نیت سے۔ اب قربانی کے آنے سے پہلے وہ بندہ غریب ہو گیا، یعنی صاحب نصاب نہیں رہا، تو اس بکرے کو بیچ کر اس کی قیمت اپنے خرچ میں لا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اگر قربانی کے اخیر دن تک وہ صاحب نصاب نہ ہو تو اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں، اس بکرے کو فروخت کر کے اس کی قیمت اپنے کام میں خرچ کر سکتا ہے۔ اور اگر قربانی کے آخری دن بھی وہ صاحب نصاب ہو جائے گا تو اس پر قربانی واجب ہوگی، خواہ اس بکرے کی کرے یا جو ہے وہ کسی اور بکرے کی کرے۔ اسی طرح اگر قربانی میں شریک آدمی فوت ہو گیا، 7 آدمی شریک تھے قربانی کے جانور میں، ایک فوت ہو گیا اس میں سے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو بڑے جانور کی قربانی کے 7 شریک ہیں، ایک آدمی میں سے فوت ہو گیا، تو اس کے حصے کے لیے اس کے ورثاء سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو قربانی درست ہے، ورنہ فوت شدہ کی جگہ دوسرا آدمی شریک کیا جائے، اس کی قربانی ادا نہ کی جائے۔ اگر وہ پیسے دے چکا ہے تو بھی کر لی جائے، لیکن اگر پیسے نہیں دیے تو پھر اس کو درمیان میں ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ ایک اور مسئلہ یہ کہ سود خور کے ساتھ قربانی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ سود خور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے ایسے بندے کو اپنے ساتھ نہ ملاؤ، ورنہ سب کا بیڑا غرق کرے گا۔ قربانی کی جگہ صدقہ کر دینا قربانی کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جس نے بھی پرچی دی ہے، قربانی کی جگہ صدقہ کر دینا یہ قربانی کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ قربانی کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے بکری یا اس کی قیمت قربانی کے ایام میں صدقہ کر دی تو یہ قربانی سے کفایت نہیں کرے گی، کیونکہ وہ وجوب قربانی جانور کے ذبح سے متعلق ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ذمے قربانی واجب تھی لیکن دن گزر گئے تو وہ قربانی کا جانور خرید کر، اگر خریدا ہوا ہے تو وہ جانور صدقہ خیرات کر دے، نہیں خریدا تو بہتر ہے اس کی قیمت محتاجوں کو دے دے۔ اگر اسے ذبح کر کے گوشت تقسیم کرے تو یہ بھی جائز ہے، مگر اس صورت میں سارا گوشت اور چمڑا خیرات کرے، خود نہیں استعمال کر سکتا اور نہ کسی مالدار کو دے سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے، وہ بہت سارا جہیز لے کر آتی ہیں، تو عورت اگر خود صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، ورنہ مرد کے ذمے بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر گنجائش ہے تو کرے، نہیں کر سکتا تو نہ کرے۔ عورت کو چاہیے وہ اپنا سامان بیچ کر قربانی کرے، قرض اٹھا کر قربانی کرے، جیب خرچ میں سے قربانی کرے۔
برسر روزگار صاحب نصاب لڑکے لڑکی سب پر قربانی واجب ہے، چاہے اس کی ابھی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ جس کی نوکری ہے، جس لڑکی کے پاس پیسے آتے ہیں اور اس کے پاس مالیت 40,000 سے اوپر ہو گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کرے، اور ہر ایک کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے، کیونکہ اس میں شادی شدہ غیر شادی شدہ وغیرہ کا حساب نہیں ہے، ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے تو وہ صرف اپنی نہیں بلکہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرے، اپنے والدین کی طرف سے کرے، مرحوم والدین کی طرف سے کرے، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر چھوڑ دے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی ضرور کی جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ اپنی طرف سے اور 99 اونٹ اپنی امت کی طرف سے صدقہ قربانی کرتے تھے۔ اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا کام، اتنا بڑا احسان، اور ہم بدلے میں کیا کر رہے ہیں ہم سب کو پتہ ہے۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور فروخت کر دیا، غلطی تو اس سے ہوئی ہے، اب وہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور ساری کی ساری رقم صدقہ کر دے۔ اگر قربانی واجب تھی تو پھر دوبارہ جانور خرید کر قربانی کر لے، ورنہ وہ پیسے صدقہ کرے۔ اگر اسی طرح کوئی بندہ قربانی کا جانور ذبح کر رہا تھا تو اس کا بچہ پیدا ہو گیا، تو اگر زندہ بچہ پیدا ہوا تو اس کو ذبح کر دے، اور اگر مرا ہوا پیدا ہوا تو اس کو دفن کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک آدمی قربانی کے جانور میں ایک ولیمے والے کو داخل کر دیتا ہے، ایک عقیقے والے کو داخل کر دیتا ہے، تو جتنے بھی اس میں داخل کرے گا سب کی طرف سے اگر وہ حصے برابر برابر کرتا ہے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس جانور کا آدمی مالک ہو جائے اس کی قربانی جائز ہے، خواہ نقد پر خریدا ہو یا قسطوں پر خریدا ہو۔ ہم نے سنا کہ بعض شہروں میں قسطوں پر جانور ملتے ہیں، تو اس طرح بھی اگر کوئی قسطوں پر خریدتا ہے قربانی کے لیے، صاحب نصاب ہے تو وہ کر سکتا ہے، صاحب نصاب نہیں ہے تب بھی اس نے خریدا ہے تو کر سکتا ہے۔ چوری کے جانور کی قربانی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نہیں، اور اسی طرح وصیت کی قربانی کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے، میں نے پہلے بتا دیا۔ ہاں، غریب کے لیے مرغی کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھائی میرے کچھ گزارا کرو صاحب۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بخار بھی ہے، طبیعت خراب ہے، اور انشاءاللہ العزیز بہت سارے پروگرام اور بھی اس موضوع پر امید ہوں گے۔ پورے ڈی خان میں بہت سارے پروگرام جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، یہ ایک چیز اور پوچھی گئی ہے کہ قربانی کا وقت ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے۔ جس دن قربانی کرے، جس دن چاہے قربانی کرے، پہلی عید کو کرے، دوسری عید کو کرے، تیسری عید کو کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دن کے وقت کرے۔ مسئلہ یہ ہے 10ویں دن کرے، پھر 11ویں کو، پھر 12ویں کو۔ بعض لوگ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کرتے ہیں، وہ دوسرے ہیں۔ آپ کے لیے یہ طریقہ ہے عید الاضحیٰ کے بعد قربانی نبی نے کی ہے، اور آپ نے بھی اسی طریقے پر کرنی ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی بھی عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی۔ صبح صادق کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
جس طرح عید نماز پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے تو قربانی کرتے تھے. ہاں جی یہ ہے کہ بھائی مصنون دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں. اللہم تقبل منی كما تقبلت من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وخليلك ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ پڑھ لیں تو بہت بہترین ہے. ہاں کس کا سبیہ فرقہ واریت والے مسئلے نہ پوچھو یار کہیں میری اشاعت نہ کرا دو. مرتد زندیق قادیانی خارجی وغیرہ وغیرہ کا ذبیحہ حرام ہے. ان سے ذبح نہ کریں نہ قربانی کے موقع پر نہ کسی اور موقع پر. اگر ایسا کیا گیا تو قربانی حلال نہیں ہوگی. اسی طرح جو صحابہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتا ان پر لعنت بھیجتا ہے نعوذ باللہ ان پر تبرہ کرتا ہے تو ایسے بندے کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. اگر کسی نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ جان بوجھ کر نہیں پڑھی تو جانور مردار ہو جائے گا اور اس جانور کا کھانا حرام ہوگا. اگر بھول گئے تو کھانا درست ہوگا. اسی طرح اگر کسی نے ذبح کرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ کے ذبح کیا تو بھی جانور حرام ہے حلال نہیں ہے. اس کا کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح کسی نے سبحان اللہ کہہ کر ذبح کیا تو اس کا ذبح کرنا بھی ناجائز ہے. یہ یار یہ تمہیں کس نے بتایا کہ اوجڑی حرام ہے؟ اوجڑی بلا کراہت حلال ہے. یہ میں آپ کو باور عرض کر رہا ہوں. فتاوی رشیدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 553 مفتی رشید احمد صاحب نے لکھا ہے. یہ ایک سوال ہے قربانی کے جانور اگر زیادہ ہو خراب ہونے کا خطرہ ہو تو بیچا جا سکتا ہے. بیچتے کیوں ہو؟ صدقہ کر دو. بیچنا حرام ہے. ہاں جی کپڑے کھانا حرام ہے. سات چیزیں قربانی کے جانور میں کھانا حرام ہے. جی ایک تو دم مسفوح بہنے والا، نمبر 2 کپڑے، نمبر 3 دودھ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 ہر جانور کی پیشاب کا، مادہ کی پیشاب کا اور مسانہ. ساتویں چیز مسانہ ہے. جی بدائے السنائے میں آتا ہے ما يحرم قتله من نساء الحيوان المعقول فالذي يحرم قتله منه 7 الدم المسفوح والذكر الإنسان والقبل والغدة والمسانة والمرارة. بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام لفظ بھی نہیں کھانا چاہیے. حرام لفظ بھی حرام ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے. کراہت ہے بہرحال. حرام لفظ ایک بڑی سفید دودھ کی طرح پیٹ کی ہڈی کے اندر کمر سے لے کر گردن تک ہوتی ہے، بالکل سفید موٹے دھاگے کی طرح. تو یہ جو ہے نا اس کو بھی نہ کھانا زیادہ بہتر ہے. قربانی کے کھانوں کا مصرف دیکھی مدارس میں جہاں پر بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور آپ کا دیا ہوا وہ امت کے لیے باعث نفع ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے خیال میں اکثر مسائل بتا دی گئی ہیں. قربانی کے جانور کی کھال کسائی کو دینا حرام ہے. کسائی کو نہیں دینی چاہیے. اجرت کے حساب میں نہیں دینی چاہیے. ہاں گفٹ کے طور پر ہدیہ بنا کر آپ دیتے ہیں تو دے سکتے ہیں لیکن اجرت کے علاوہ ہو تو جائز ہے. جی اس سے پہلے بھی 3 نشستیں ہو چکی ہیں. 3 گھنٹے کے پروگرام پہلے ہو چکے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ وہ
وہ ساری ریکارڈنگز وغیرہ ساتھیوں کے پاس ہوں گی، تو پروگرام کے بعد نماز کے بعد انشاءاللہ آپ وہ پتہ کر لیں، وہ آپ کو مل جائیں گی۔ اس میں مکمل مسائل، بہت سارے مسائل اور بھی تھے اس نیج پر۔ کچھ باتیں آج ایسی ہوئی ہیں جو نئی ہیں، کچھ باتیں پچھلے سیمینار میں ہوں گی اور یہ والی نہیں ہوں گی، کچھ اس میں ہوں گی اس میں نہیں ہوں گی۔ علم سمندر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نمبر ہم ہوتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بس کر بھائی، ہم بعض لوگ ذرا سے پہلے یہ کار فروخت کر دیتے ہیں، صبح یاد رہے کہ سفر سے پہلے کار کا فروخت کرنا وغیرہ حرام ہے۔ جانور ہوتے کھال کھڑوتے ہیں، یہ پہلے کھال رہیں گے، یہ میں نہ کرو، کوئی گزارا کرو، پہلے والی کھال آگے لو، ہاتھوں کے بعد ذبح کرو۔ نیٹ پر ایک ساتھی نے دیکھا کہ بھئی زندہ جانور کی کھال اتاری جاتی ہے، زندہ جانور کی کھال اتارنا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہو، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، بے زبان جانور کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔